پھر کر لیتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود ہیں چلیں آپ کے ساتھ ڈسکشن ہماری ہو جائے گی، باقی پھر لنک سے دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے. صدق اللہ العظیم. حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران کی، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم. یعنی یہ 3 لوگوں کی، ایک عادل حکمران کی، روزہ دار کی اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. روزے رکھیں، نیکیاں کمائیں، دعائیں مانگیں. پیکج ہے یہ مہینہ ہمارے لیے. آج سے اس کڑی سے یہ مہینہ سٹارٹ ہے. کوشش کریں سارے روزے رکھیں. اگر کوئی رہ جائے تو رمضان شریف کے بعد اس کی جو قضا ہے روزہ وہ دوبارہ رکھ لیں. بہرحال سٹارٹ ہم کرتے ہیں. یہ ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انشاءاللہ 10 اپریل سے ہم پھر ریگولر کلاس لیں گے 3 سے 4 بجے تک. مجھے سب سے سوٹیبل ٹائم یہی لگا ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ ایک میری گورنمنٹ جاب ہے، اور اب وہ ہمارا جو اسکیجول ہے کہ 3 بجے سے پہلے تک میں آفس میں باؤنڈ ہوں، چاہے میں کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. لیکن اخلاقاً شرعی طور پہ میں جو ہے وہ اس ٹائم میں کلاس نہیں پڑھا سکتا. تو ویسے تو اس سے پہلے ٹائم ایڈجسٹ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اس اعتبار سے کلاس ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، تو عصر کے بعد پھر میری اپنا جو اسٹیمنا ہے وہ ختم ہوگا. مغرب اور عشاء کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ہماری کافی ساری بہنیں ہیں جو فیملی والی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایشوز ہوں گے. سحری کے بعد کا بھی پرابلم ہے، جاب والے ہیں سارے، تو یہی ٹائم سب سے مناسب ہے. اس ٹائم آپ لوگ جو روزہ دار ہوں گے وہ آرام بھی کر لیں گے. 3 بجے تک آپ لوگ اٹھ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور کلاس بھی ہماری ہو جایا کرے گی انشاءاللہ. شارٹ سی کلاس ہوگی ہماری 40 سے 45 منٹس کی انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ 10 سے سٹارٹ ہوگی. میں نئے لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں. کافی ساری فیمیل اسٹوڈنٹس بار بار اصرار کر رہی ہیں کہ رمضان کے بعد جو ہے کام ہمارا لیٹ ہو جائے گا، تو ہمیں اب جو موجودہ بیچ چل رہا ہے اسی میں ایڈجسٹ کریں، اور ہمیں لنک سے نہیں، ہم نے کلاس سے جو ہے وہ ریگولر کلاس میں اپنی رجسٹریشن کرانی ہے. تو انشاءاللہ 10 سے ہماری کلاس جو ہے اگین ریزوم ہوگی. اور یہ جو گیپ ہے 3 سے لے کر 9 تک، اس دوران یہ جو لاسٹ چیپٹر ہے اس کی آدھے گھنٹے کی 25 منٹ سے 30 منٹ کی آپ کو شارٹ لیکچر، ویڈیو لیکچر وہ میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ ڈیلی گروپ میں شیئر کر دوں گا. ہسٹری آف ایجوکیشن، یہ مسلم ایجوکیشنسٹ اور ان کا کنٹریبیوشن. کل ہم نے گریک اور ویسٹرن جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کا کنٹریبیوشن دیکھا تھا. بڑے آسان سے ہیں، چند نام ہیں ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے. سب سے پہلے ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو دنیا میں تشریف لے آئے، اور 633 عیسوی کو AD حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد، یعنی ڈیتھ نہیں، ان کا جو ہے منتقلی زمین سے لے کر جس آسمان پہ وہ موجود ہیں، تو ان کا اٹھایا جانا یہ اس کے بعد، یعنی ان کی جو زمین سے اٹھایا جانا جس دن سے 40 سال کی عمر میں غالباً وہ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا اس جیل سے. اس ڈیٹ سے آنورڈ 571 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور 63 برس کی عمر میں 633 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں،
اور اپنی قبر اطہر میں وہ زندہ ہوتے ہیں، دنیا سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال 571 سے 633 عیسوی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورانیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں وہ علم کی شمع جو روشن فرمائی، جو کہ کسی ایک امت، کسی ایک ملک، کسی ایک ریاست کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھی۔ فرسٹ ریولیشن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہلی وحی اس کا نزول ہوا 610 عیسوی میں، یہ تقریباً 40 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اچھا، دو غار ہم پڑھتے ہیں، ایک غار ہرا ہے، ایک غار ثور ہے، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ہیں ان کے نام۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور دوسری جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ جو جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام فرمایا تھا تو وہ دوسری غار ہے۔ تو غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ پہلی وحی کتنے سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی، تو 40 سال تقریباً عمر بنتی ہے، یا ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس سال جو ہے وہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، تو 610 کو ہوا تھا، اور 5 آیات سورہ علق کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 جو آیات ہیں سورہ علق کی، یہ نازل ہوئی تھیں، اور پہلا ورڈ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل ہوا وہ اقرأ تھا، اور یہ غار ہرا میں اس کا نزول ہوا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ آف دار ارقم ایٹ مکہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہے ہجرت فرمائی، تو جو اصحاب آپ کے صحابی ساتھ تھے، تو وہاں پہ ایک انہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک چبوترا سا تھا جس پہ صحابہ رہتے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ ویل ناؤن ہے صفا جو ہے، لیکن دار ارقم بھی تھا مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے۔ یہ جو 40 برس کی تقریباً عمر ہے، غالباً 53 سال کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو ہے وہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ 13 سال آپ کا قیام نبوت ملنے کے بعد وہ مکہ شریف میں تھا۔ تو فرسٹ فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسٹیبلش کیا تھا، وہ حضرت ارقم بن ابی الارقم ایک صحابی ہیں، تو ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس و تدریس کرتے تھے۔ یہ مکہ کے اندر تھا، اور یہ پہلا اسلامک سکول تھا دار ارقم۔ پہلا یہ MCQ اس دفعہ بھی امتحان میں پوچھا گیا تھا کہ پہلے اسلامک سکول کا نام کیا ہے۔ صفا بھی تھا اور دار ارقم بھی تھا۔ تو اسی طرح جو اسلام کی جو پہلی مسجد ہے اس کا نام بھی پوچھا جاتا ہے سم ٹائم۔ تو فرسٹ فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسٹیبلشڈ ایٹ حضرت ارقم بن ابی الارقم ہاؤس was located in Makkah. It was first Islamic school. یہ پہلا اسلامک سکول تھا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف صفا ایٹ مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی آپ نے 622 عیسوی میں، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جو بے گھر تھے، جن کی فیملیز نہیں تھیں، بچے نہیں تھے، تو ان صحابہ نے مدینہ شریف کے اندر ایک چبوترے کے اندر، وہ چبوترے کے نیچے رہتے تھے، تو عربی میں اس چبوترے کو صفا کہتے ہیں۔ تو وہ جو صحابہ اس صفا کے نیچے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس و تدریس لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ یہ ان اصحابہ کو جو وہاں پہ موجود ہوتے رہتے تھے 24 گھنٹے، ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ آف صفا ایٹ مدینہ 622 سے 632 AD آفٹر مائگریشن ٹو مدینہ ان 622 AD ہوم لیس، ریلیٹیو لیس اینڈ گیسٹ صحابہ used to reside in Masjid Nabawi where they learn Quran, Hadith and religious knowledge from the Prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ It was named as Sufa meaning shade چبوترے کو کہتے ہیں۔ Resident of Sufa were named as Ashab Sufa. It was first residential Islamic university. پہلی جو بارڈر آپ کہہ لیں، ہاسٹل کی سہولت جہاں پہ آپ کہہ لیں، یا ریزیڈینشل اسلامک یونیورسٹی کہہ لیں، تو وہ کیا تھی؟ وہ صفا تھی، اور پہلا اسلامک سکول جو ہے وہ دار ارقم تھا۔ آج کل اس کو دکات الاغوط کہا جاتا ہے صفا کو۔
اسلامک کریکولم ریویل نالج پہ بیس کرتا ہے، یعنی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 23 سال میں 22 سال 6 ماہ کچھ دن بنتے ہیں آئی تھنک سو، تو اس دوران جو آپ کی ذات اقدس پہ اترا تو ریویل نالج تھا بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ۔ اسلامک کریکولم قرآن اور سنہ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اس میں جو سکلز شامل ہوتی ہیں وہ ہینڈی کرافٹ، دستکاری۔ کریکولم اسلامک جو ہے وہ ریجڈ ہے، یعنی فلیکسیبل نہیں ہے۔ جو چیز اسلامک کریکولم میں موجود ہے، جو رولز موجود ہیں فقہ کے، شریعت کے، وہ فکس ہیں، چینج نہیں ہوتے۔ اور اسلامک کریکولم کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے عربک میں، اس منہاج کیا جاتا ہے۔ اور فوکس آن عربک لینگویج لرننگ، تو اسلامک کریکولم میں عربک لینگویج، عربی زبان سیکھنے پہ زیادہ، یہ ہمارے جو مدارس میں پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، بعد میں جو ہے وہ ان کا جو علماء کا کورس ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ میتھڈ آف ٹیچنگ ہیومینیٹیرین ایٹیٹیوڈ، یعنی انسان کی ضروریات کے مطابق اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ڈیمانسٹریشن، خود کر کے دکھانا۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ درخت کی ٹہنی کو ایسے پکڑا اور ہلایا، خزاں کا موسم تھا، سارے پتے نیچے گرے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جب کوئی مفہوم ہے بندہ یا بندی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے۔ تو اسی طرح آپ نے حج کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھائی، ہر چیز پریکٹیکلی کر کے دکھائی۔ ڈیمانسٹریشن سفیشینٹ انٹرول بٹوین 2 لیسنز، آئی تھنک سو کہ ہفتے میں جو ہے وہ فیمیلز کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح 2 لیکچرز کے درمیان انٹرول ہوتا تھا، گیپ ہوتا تھا۔ ریڈینس پریزنٹیشن سمپل ٹو کمپلیکس، ان کی جو ہے وہ ریڈینس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ سے خطاب فرماتے تھے کہ جیسے رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ آ رہا ہے، تو اب صحابہ کی توجہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا چیز آ رہی، تو لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ پریزنٹیشن ہے پریزنٹ کرنا چیزوں کو، سمپل ٹو کمپلیکس اینڈ ریکیپیچولیشن، چیزوں کو آسان سے مشکل کی طرف لے کے جانا۔ جب اسلام سٹارٹ میں اسلام کا تعارف ہوا تو اس وقت شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں تھیں جو غلط کاریاں تھیں جن کو جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اب جب اسلام جب کلمہ آیا تو سٹارٹ میں ایسے نہیں کیا گیا کہ سب کو جو ہے وہ ایک دم سے شراب چھوڑ دیں، پردہ کر لیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ بتدریج آئیں، سمپل ٹو کمپلیکس۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی کوئی صحابہ کو اپنی جو امت ہے اس کے لیے جتنی بھی چیزیں دیں تو سمپل ٹو کمپلیکس دی ہیں۔ ریکیپیچولیشن، جو چیز ایک دفعہ بتائی گئی اس کو ریکیپیچولیٹ کرنا، دہرانا۔ آسکنگ کویسچن آنسر میتھڈ بھی یوز ہوتا ہے، فیشل ایکسپریشن کا بھی استعمال ہے، اور ٹیچر ٹریننگ اور ایویلویشن، یہ ایک انڈیویجول کی مکمل پرسنالٹی کی یہ میتھڈ آف ٹیچنگ اور اسیسمنٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اساتذہ کی جو سیلریز ہیں وہ سٹارٹ ہوئی تھیں۔ اسلامک جو آرٹ ہے وہ رومن، گریک اور ایجپشن آرٹ ان کی انٹیگریشن ہے، یعنی ان سے مل کے بنی ہوئی ہے اسلامک آرٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اقوال کہ اٹ وڈ بی دا اینڈ آف دا ورلڈ اف دا آفیسز ور اسائنڈ ٹو illiterate پیپل، اگر جاہل لوگوں کو حکمرانی مل جائے گی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ نالج وداؤٹ پریکٹس از ڈینجرس، علم بغیر عمل کے ڈینجرس ہے۔ سیکنگ نالج از مینڈیٹری فار آل، علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ دوسرا نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 1058 سے 1111 AD، طوس ایران میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے، 1058 سے 1111 AD میں۔ آپ کا اصل نام ابو حامد محمد بن محمد تھا، ابو حامد محمد بن محمد تھا۔ الغزالی asserts that education as a process that must lead human beings toward the consciousness of the creator in order to obey his commands۔ ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ انسانیت کے اندر اس طرح کا شعور بیدار کرتا ہے کہ وہ اپنے جو کریٹر ہے، خالق ہے، خالق کائنات ہے، تو اس کو پہچانے اور اس کی فرما برداری کرے۔
تو ان کے نزدیک علم ایسا شعور یا ادراک ایک انسان کو دیتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے خالق کو پہچان سکے اور اس کو اوبے کر سکے۔ ڈویژن آف نالج بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے نالج کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ نالج ہے جو ہر انسان کے لیے، یعنی ایک بینگ مسلم، اس کے لیے سیکھنا لازمی ہے، مثلا قرآن ہے، احادیث ہیں، تفسیر ہے، فقہ ہے، یہ چیزیں ایک مسلم کے لیے سیکھنا لازم ہے، یہ کمپلسری ایجوکیشن ہے یا کمپلسری نالج ہوتا ہے، یا فرض عین اسے امام غزالی نے کہا۔ فرض کفایہ آپشنل ہے، میتھ، باٹنی، فزکس، انڈسٹریل نالج، یعنی جو عصری تعلیم ہے یہ سیکھنا آپشنل ہے، فرض کفایہ ہے، اور جو دینی تعلیم ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کمپلسری ہے، یعنی وہ نالج جو ہمارے لیے کمپلسری ہے وہ دینی علوم ہے، اور جو ہمارے لیے آپشنل ہے اس کو فرض کفایہ کہا، وہ عصری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے۔ کلاسیفیکیشن آف اسپرچول نالج، روحانی جو نالج ہے، تو نالج آف پروفٹس، جو پروفٹ سے ہمیں ملتا ہے، کیلف سے، خلفاء سے، اسکالر سے، اسلامی جو اسکالرز ہیں، اوریٹرز جو خطیب ہیں، تو پروفٹ سے، کیلف سے، اسکالر سے اور اوریٹر سے ہمیں اسپرچول نالج، روحانی جو علم ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف نالج آن دا بیسس آف یوزفلنس، یوزفلنس افادیت کی بنیاد پر علم کی دو کیٹیگریز انہوں نے بنائی، علم محمود اور علم مذموم۔ وہ علم جو بینیفیشل ہوتا ہے ایک انڈیویجول کے لیے، جیسے فرض عین اوپر بات ہوئی، تو جو کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے تو بینیفیشل کہلائے گا، علم محمود کہلائے گا، جیسا کہ قرآن اور سنہ کی تعلیم ہے۔ اور وہ علم جو کہ یوز لیس ہے، جو کہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مثلا میجک ہے، پامسٹری ہے، یہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں، اور جادو ہے، جادو ٹونا، یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ یوز لیس نالج ہے، اس کو نہیں سیکھنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ فلاسفیکل بیلیوز، ان کے جو بیلیوز تھے فلاسفی میں تو وہ ریئلزم کے تھے، چونکہ ریئلزم کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ صرف اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے کہ جو علم جو ہے ہمارے مائنڈ کے اندر ہو، یہ آبجیکٹ سے، ہمارے سینسز سے آنے والے علم پہ بھی فوکس کرتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے میتھ، باٹنی، فزکس، انڈسٹریل نالج، یہ سارے کا سارا جو نالج ہے یہ آپشنل نالج، فرض کفایہ، یہ ہمیں جو ہے کچھ نالج ایسا ہے جو صرف ہمارے مائنڈ کے اندر ہم پرسیو نہیں کر سکتے، یہ جتنے تک ہم انٹریکشن نہیں کریں گے اپنے ارد گرد موجود آبجیکٹ سے تو یہ نالج ہمیں نہیں ملتا۔ تو اسی طرح یہ ان کا جو فلاسفیکل بیلیوز تھے وہ ریئلزم سے ملتے تھے۔ انسپائریشن، بلیز پاسکل، یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھے اور فلاسفر تھے، یہ بہت انسپائر تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فلاسفی سے۔ امام غزالی نے جو کتابیں لکھی ہیں بہت جو ویل ناؤن ہے وہ احیاء العلوم الدین ہے، ریوائول آف ریلیجیس سائنس، احیاء العلوم الدین، یہ کتابیں ان کی لازمی یاد کیجیے گا، یہ پوچھی جاتی ہیں امتحان میں۔ احیاء العلوم الدین، ریوائول آف ریلیجیس سائنس، یہ دونوں میں، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی ان کے نام ہیں، آپ نے دونوں یاد کر لینے ہیں۔ کیمیائے سعادت، الکیمی آف ہیپینس، تشفۃ الفلاسفہ، انکوہرنس آف فلاسفرز، جواہر القرآن، جیولز آف قرآن، مقاصد الفلسفہ، ایمز آف فلاسفرز۔ اور مدرسہ نظامیہ میں 1091 میں ان کو نظام الملک جو اس وقت شاید خلیفہ تھے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، مدرسہ نظامیہ بغداد میں تھا تو وہاں پہ انہوں نے ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد کی کانسیپٹ ریلیٹڈ ٹو امام غزالی، ان کے دور میں جو مین چیلنج تھا وہ فلاسفی اور ریلیجن کا تھا کہ فلاسفی کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے، تو کریکولم ان کے نزدیک یہ ان کا مین چیلنج تھا ان کے دور میں۔ کریکولم شوڈ انکلوڈ ریلیجیس سائنس، لنگوسٹک اینڈ لٹریچر، ان کے نزدیک جو کریکولم ہے اس کے اندر ریلیجیس سبجیکٹ ہونے چاہیے، لنگوسٹک، لینگویج اور لٹریچر شامل ہونا چاہیے۔ فزیکل ایجوکیشن کا کانسیپٹ بھی انہوں نے دیا، اور وومن ایجوکیشن بھی انہوں نے کہا کہ ان کے سیکس رول کے اکارڈنگ وومن ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ اس کے 4 ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے سیج انٹیلیکٹ ہے کہ ہیومن نیچر انٹیلیکچول ہوتی ہے، کہ ایک انسان جو ہے وہ منطق سے سوچتا ہے، لاجک سے، تھنکنگ سے،
سیج انہوں نے اس کا نام دیا. دوسرا ہے پگ لسٹ لالچ. تیسرا ہے اینگر غصہ. اور چوتھا ہے بروٹیلٹی جس کو ظلم کہا جاتا ہے. سیج پگ ڈاگ اینڈ ڈیول یہ انہوں نے کہا کہ ہیومن نیچر کے 4 ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. بروٹیلٹی، اینگر، لسٹ اور انٹیلیکٹ. سوچ سمجھ والا انسان ہو سکتا ہے، لالچی ہو سکتا ہے، غصیلا ہو سکتا ہے، اور بروٹیلٹی اور کوئی ظالم جابر بھی ہو سکتا ہے. ان کے مشہور اقوال ہیں ٹو سیک نالج از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری انڈیویجول. علم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یہاں پہ آگے جا کے ہم ایک اور جو ہے ڈیفینیشن اس سے ریلیٹڈ دیکھیں گے. اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی رائٹ آف ایوری انڈیویجول بٹ آلسو اے ہیومن نیچر. ابن خلدون نے بھی ڈیفینیشن دی ہے، ان کا فیمس سینگ ہے کہ علم حاصل کرنا نہ صرف بنیادی حق ہے بلکہ انسان کی فطرت، یہ ایک فطری عمل ہے انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ نالج کو ایکوائر کرتا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا ان کا ڈفرنس ہے، یہ یاد کیجئے گا، امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ان دونوں اقوال میں. ٹو سیک نالج از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری انڈیویجول یہ انہوں نے کہا، اور اس کے ساتھ جو ایڈیشن کیا ہیومن نیچر کی وہ خلدون نے آگے جا کے دیکھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ریزننگ ہے، لاجک جو ہے وہ 6 سینس ہے وچ ہیلپس ٹو ٹیل ٹروتھ. جو ہمیں لاجک ہماری 6 سینس ہے، 5 حصوں کا تو ہمیں پتہ ہے. یہ کہتے ہیں جو ریزننگ ہے وہ ہماری 6ٹھی حص ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایجوکیشن از پروسیس وچ ڈیولپس اوبیڈینس ٹو گاڈ. انہوں نے کہا کہ تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پیدا کرتی ہے. ابن خلدون 1332 سے 1406 اے ڈی تیونس میں آپ تشریف لائے تھے. ولی الدین ابو زید عبد الرحمن یہ ان کا پورا نام ہے. ولی الدین ابو زید عبد الرحمن ان کا اصل نام ہے. ڈویژن آف نالج جیسے فرض عین، فرض کفایہ، علم مضموم، علم محمود، وہ 2 ڈویژن ہیں امام غزالی کی. اسی طرح طبی العلوم اور علوم تقلید. طبی العلوم ریشنل نالج، علوم عقلی، اور علوم تقلید ار-ریشنل نالج، علوم نقلی. یہ 3 ان کے، یہ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے علوم نقلی عقلی کی کلاسیفیکیشن نالج کی کس نے کی، ریشنل ار-ریشنل نالج کی کلاسیفیکیشن کس نے کی. طبی العلوم یہ انگلش میں ہے، ریشنل ار-ریشنل یہ طبی العلوم، اور علوم تقلید یہ عربی میں ہے آئی تھنک، اور علوم میں عقلی اور نقلی یہ ہماری اپنی لینگویج اردو میں ہے. تو علوم طبی العلوم ریشنل یا علوم عقلی، عقل سے، ایکسپیریمنٹ سے، آبزرویشن سے، ریزننگ سے جو نالج ہمیں ملتا ہے اس کو طبی العلوم ریشنل یا عقلی علوم کہا جاتا ہے. جبکہ وہ علوم جو ہمیں نقل کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید سے لیا، احادیث مبارکہ سے لیا، فقہ سے لیا، تفسیر سے لیا، گرامر سے لیا، وہ علم جو کہ ہمیں بغیر کسی منطق کے ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم تقلید، ار-ریشنل یا علوم نقلی فرام قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اینڈ گرامر. ڈویژن آف سائنس. سائنس کو انہوں نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. پرائمری سائنس ریئلائز بائی انسٹنکٹ اینڈ سیکنڈری بائی ایجوکیشن. یعنی سائنس، پرائمری سائنس میں وہ سائنس آتی ہے جو کہ ہمیں انسٹنکٹ کہتے ہیں کہ نیچرل ہمارا جو ریسپانس ہوتا ہے، ایک چیز ہم نے دیکھی تو ہمارا خود سے ہمارے مائنڈ کے اندر ایک آئیڈیا آیا، اس کا جواب آ جاتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسٹنکٹ کہا جاتا ہے. تو پرائمری سائنس وہ جس کو ہمارا جو انسٹنکٹ ہے وہ ریئلائز کرے، اور سیکنڈری سائنس جو ہمیں تعلیم سے، ٹیچنگ سے، ایکسپیرینس سے، ایجوکیشن سے حاصل ہوتا ہے اس کو سیکنڈری سائنس کا انہوں نے نام دیا. اور انہوں نے کہا کہ جو مینٹل سائنس ہے، ایک اور کیٹیگری انہوں نے کہا کہ مینٹل سائنس جو ہے اس کو فلاسفی یا وزڈم انہوں نے کہا کہ اس کی 4 ٹائپس ہیں. لاجک ہے، فزکس ہے، میٹا فزکس ہے، اور میئرمنٹ. لاجک مین ریزننگ، اور فزکس مین فزیکل جو پریزنس ہے آبجیکٹس کی، فزیکل رولز ہیں، نیچرل لاز ہیں، یہ فزکس ہیں. میٹا فزکس یہ ریالٹی سے ڈیل کرتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے، کیسے آتی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور میئرمنٹ سے، پیمائش سے. تو انہوں نے کہا کہ جو فلاسفی یا وزڈم ہے یا مینٹل سائنس ہے اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں: لاجک، فزکس، میٹا فزکس، میئرمنٹ. ان کی مشہور کتاب مقدمہ ہے جس کو انٹروڈکشن کہا جاتا ہے، جس کی ٹرانسلیشن انٹروڈکشن ہے. اور عرب فلاسفی آف ہسٹری بھی ان کی مشہور کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ جو ٹیچنگ پروسیس ہے اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں: انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ اور ریکیپ یا سمری. انٹروڈکشن میں ٹیچر نیا ٹاپک کو ایگزامپل کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہے.
ڈیولپمنٹ میں وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، مکمل تفصیل بتاتا ہے، اور ری کیپ یا سمری میں وہ اپنے ٹاپک کو ریوائز کرتا ہے۔ اس کے بعد جی ابن خلدون 1332 سے 1406، یہ ان کی سلائیڈ ہی چل رہی ہے۔ انہوں نے اسابیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا تھا۔ اسابیہ مین گروپ سولیڈیرٹی، یعنی سوسائٹی کی بات انہوں نے کی تھی، سوشل کوہیژن کی بات کی تھی کہ سوسائٹی کسی ایک انڈیویجول کا نام نہیں ہے، سوسائٹی جو ہے وہ لوگوں کے آپس میں مل جل کے سوشل انٹریکشن کا نام ہے۔ تو اسی کو اسابیہ انہوں نے کہا، سوشل کوہیژن یا گروپ سولیڈیرٹی کی بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو ہے ایک ہسٹورین بھی تھے اور سوشیالوجی میں بھی ان کا بہت اچھا کردار ہے۔ ان کو فاؤنڈنگ فادر کہا جاتا ہے سوشیالوجی کا اسی وجہ سے۔ کی رول فوکس آن مدر ٹنگ ان پرائمری ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ جو پرائمری تعلیم ہے وہ بچے کو اس کی مادری زبان میں دینی چاہیے، اور ایک ہی وقت میں بچے کو آپ 2 زبانیں نہ سکھائیں۔ جیسے ہمارا بچہ جو ہے وہ سرائکی اسپیکنگ ہے، پنجابی یا پشتو بلوچی سندھی اسپیکنگ ہے، ہم اسکول میں اس سے اردو بولتے ہیں، اور کورس ہمارا کانٹینٹ ہمارا سارا انگلش میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کام سے خدا را پرہیز کریں، آپ سائملٹینیسلی بیک وقت 2 زبانیں نہ سکھائیں بچے کو۔ اس کے بعد ڈفرینشیٹڈ ہسٹری آف اسلام اینڈ ہسٹری آف مسلم، مسلمانوں کی اور اسلام کی جو ہسٹری ہے، یہ جو مسلم ہے نا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جو ہے یہ مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسلام ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری ہسٹری آف اسلام جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا لیکچر میتھڈ کے، یہ اگینسٹ ہے، روٹ لرننگ اس میں ہوتی ہے، یہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے ان دونوں چیزوں کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈسکشن اور ڈیبیٹ میتھڈ یوز کریں بجائے اس کے کہ آپ لیکچر میتھڈ اور روٹ لرننگ سے چیزیں یاد کریں۔ اور فاؤنڈنگ فادر آف سوشیالوجی اینڈ سائنس آف ہسٹری، تو ہسٹری اور سوشیالوجی کے یہ فادر کہلاتے ہیں علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی رائٹ آف ایوری انڈیویجول بٹ اٹ از آلسو اے ہیومن نیچر، کہ علم حاصل کرنا نہ صرف بنیادی حق ہے بلکہ یہ انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ تو یہ، اور جو پہلے ہم نے بات کی ہے امام غزالی کی، تو اس میں صرف فنڈامنٹل رائٹ تک ہے، انہوں نے آگے فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ ساتھ یا بیسک رائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیومن نیچر کی بھی بات کی۔ ایم آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ تھنکنگ اینڈ ریزننگ، تو انہوں نے کہا کہ جو علم کا مقصد، تعلیم کا مقصد بچے کے اندر سوچ و بچار اور ریزننگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ہیلپس ان ایکسپلورنگ دا ٹروتھ تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ۔ یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہم نے ویری فرسٹ لیکچر میں بھی دیکھی تھی کہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ایکسپلور کرتا ہے ٹروتھ کو انسائٹ سے، ایک انڈیویجول کے اندر سے، کہ جب وہ سوچتا ہے تو کسی بھی سچویشن کے بارے میں وہ سوچتا ہے تو اس کا اندر اسے کہتا ہے کہ ہاں ایسے آپ کو کرنا چاہیے، اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ، اور اس سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، سبجیکشن ٹو گاڈ۔ الفارابی 872 سے 951 اے ڈی، ابو نصر محمد الفارابی ان کا پورا نام ہے۔ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا تعلیم اور تہذیب کو۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم انسٹرکشن ہوتی ہے، یعنی آپ جو چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں وہ ہے تعلیم ہے، انسٹرکشن ہے، اور وہ جو ڈسپلن بچے سیکھتے ہیں کہ کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کیسے جو سوسائٹی کے یا ڈیفرنٹ ہمارے جو رولز ہوتے ہیں اسکول کے، سوسائٹی کے، فیملی کے، ان کو سیکھنا تہذیب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تعلیم اور تہذیب۔ لرننگ بائی ہارٹ پہ انہوں نے فوکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے کو آپ لرن بائی ہارٹ میتھڈ جو ہے اس سے پڑھائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں جو الفاظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کر کے یاد کرنا، الفاظ اور ایکسپریشن کو یاد کرنا بار بار ریپیٹیشن سے، جب وہ یاد ہو جائیں گے تو پھر ان کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی پہلے ان کو یاد کریں، چونکہ ہمارے اگر ہم بات کریں نا سب کانٹیننٹ میں جو آمد تھی برٹش کی، تو 1757 کے بعد 1857 اور پھر 1947 تک، تو یہ جو 1857 سے 1947 کا پیریڈ ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں جو تعلیم کا کانسیپٹ تھا
کہ وہ ایک تو اسلامک جو فلسفہ ہے، یعنی قرآن حدیث یہ چیزیں بیسک تھیں، فقہ، اور اس کے بعد منطق، لاجک کو یہ فوکس کیا جاتا تھا۔ یہ جو باقی سبجیکٹس ہیں ان پہ آہستہ آہستہ پھر بعد میں کام سٹارٹ ہوا، لیکن ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے ان کا فوکس، ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں جیسے ابن الہشم ہیں، یا وہ جو ہیں جنہوں نے جو سرجیکل انسٹرومنٹس بنائے تھے 200+، ان کا نام بھی، اور بھی بہت سارے ہیں۔ بہرحال ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے وہ مدارس تک محدود ہوتے تھے زیادہ تر، موسٹلی، ناٹ آل، موسٹلی اس میں دینی تعلیم زیادہ تر دی جاتی تھی۔ تو اس کو پہلے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد پھر اس کے جو میننگ ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں، یعنی 2 حصے، لرننگ ورڈز اینڈ ایکسپریشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ میننگ آف ایکسپریشن، یہ 2 حصے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو انسٹرکشن ہوتی ہے، یہ اوپر جو انہوں نے تعلیم اور تہذیب کو ڈفرینشیٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ انسٹرکشن کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں، لرننگ بیسڈ آن اسپیچ آڈیشن، یعنی جو سنا اس سے چیزیں لرن کی، اینڈ آبزرونگ ادر، اور پھر دوسری جو ہے انسٹرکشن کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ دوسروں کو امیٹیٹ کر کے، دوسروں کو کاپی کر کے، ٹیچر نماز پڑھ رہا ہے بچہ نماز پڑھے گا، ٹیچر وضو اس طرح سے کر رہا ہے، ٹیچر جو ہے ایسے پڑھا رہا ہے، ایسے ایسے کر، تو امیٹیشن سے، اسپیچ سے اور امیٹیشن سے، یہ انہوں نے کہا کہ 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے میتھمیٹکس کو 7 ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، نمبر میں، جیومیٹری، میوزک، اسٹرونومی، ڈائنامک، مشین اور سائنس آف پرسپیکٹیو میں۔ انہوں نے تھیوری دی ایجوکیشن بگنز ود ریفارمنگ مورلز، ایجوکیشن جو ہے اس کا تو آغاز ہی جو مورلز ہیں ان سے ہوتا ہے، کہ ان کو ریفارم کرنا، جو ہماری سوشل نارمز، ویلیوز ہیں، مورلز ہیں، ان کو ریفارم کرنا، یہ ایجوکیشن ہے۔ تو یہی ان کی تھیوری ہے کہ ایجوکیشن بگنز ود ریفارمنگ مورلز، اسٹیبلش لاجک ود ان اسلامک کلچر، اسلامک کلچر کے اندر بھی انہوں نے لاجک کو اسٹیبلش کیا۔ ریلیجن اور فلاسفی انہوں نے کہا کہ سمپلی 2 ایکسپریشن آف اے سنگل ٹروتھ، کہ یہ جو امام غزالی کے دور میں بھی یہ ایشو تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریلیجن اور فلاسفی ایک ہی چیز ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریلیجن اینڈ فلاسفی آر سمپلی 2 ایکسپریشن آف اے سنگل ٹروتھ، ایک حقیقت کے 2 رخ ہیں یا پہلو ہیں، فلاسفی اور ریلیجن۔ گیو امپورٹنس ٹو پلے، اور انہوں نے تعلیم میں پلے پہ بھی فوکس کیا۔ ابن رشد ایوروس ان کو کہا جاتا ہے، 1126 سے 1198 AD اسپین میں آپ تشریف لائے۔ ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد، ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد ان کا پورا نام ہے۔ انہوں نے سول کو ڈیوائیڈ کیا 5 حصوں میں، نیوٹریٹیو، سینسٹیو، امیجینیٹیو، ایپیٹیٹیو اور ریشنل، کہ ہماری جو روح ہے وہ 5 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ نیوٹریٹیو کہ روح کی جو غذا ہے ہم وہ اس کو پرووائڈ کریں، ہم اچھے انوائرمنٹ میں رہیں، چیزیں جو جیسے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں، تو ہمارے جو اسلامک فلاسفر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیقی نہیں، قرآن اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ تو یقیناً اس سے سکون ملتا ہے، اگر آپ جو ہے نہایت توجہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے کبھی اللہ کا ذکر کریں تو آپ کی روح کو جو تسکین ملتی ہے، اور اگر آپ کبھی رات کو آپ کی آنکھ کھلے اور آپ وضو کریں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے باتیں کریں، تو وہ جو نیوٹریٹیو اسپیکٹ ہے ہماری سول کا، تو وہ یقیناً آپ کو زندگی کے کبھی بھی بڑی سے بڑی خوشی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ جو ٹائم جب آپ بالکل اکیلے اللہ کے ساتھ گزاریں، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، آپ لوگ اکیلے سوئیں گے، تو سوتے سوتے اللہ سے باتیں کریں، تو جو آپ کو سکون اس وقت ملے گا زندگی کے کسی بڑے سے بڑی راحت، چین، سکون، وہاں پہ یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ نیوٹریٹیو پہلا اسپیکٹ ہے۔ سینسٹیو کہ ڈفرینٹ سچویشن میں اچھی ہے سچویشن تو اس پہ خوش ہونا، بری سچویشن ہے تو پریشان ہو جانا، اور پرابلم ہے ایک تو اس پہ سوچ و بچار کرنا، تو سینسٹیو ہوتا ہے۔ ہماری جو سول ہے وہ سینسٹیو بھی ہوتی ہے۔ امیجینیٹیو، امیجینیٹ کرتے ہیں ہم چیزوں کو اپنی سول میں، کہ یہ ہوگا، یہ ہوا تھا، یہ ہو جائے گا، ایٹسیٹرا۔ ایپیٹیٹیو کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے سم ٹائم کسی کی سپورٹ کی، کسی کی فیور کی، کسی کے دلاسے کی، تو ہماری جو سول ہے وہ ایپیٹیٹیو بھی ہوتی ہے اور ریشنل بھی، منطق کی بیس پہ، لاجک کی بھی یا ریزن کی بیس پہ ہم جو ہے وہ ڈیسیجن بھی لیتے ہیں۔ تو جو نیوٹریٹیو ہے وہ لویسٹ فیکلٹی ہے، اور ریشنل جو ہے وہ ہائیسٹ فیکلٹی ہے۔ تو 5 اس کی ڈویژن تھی۔ فیمس بک انہوں نے پولیٹک لکھی ہے، جس میں انہوں نے پلیٹو کی جو بک تھی ریپبلک، اس کے اوپر انہوں نے کمنٹری کی ہے۔ پلیٹو نے جو بک لکھی تھی ریپبلک،
تو ریپبلک کے اگینسٹ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے پولیٹک. اچھا یہ پولیٹک کی کتاب ایک اور بندے نے بھی لکھی ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہے کل، کس نے لکھی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پلیز. پلیٹو. پلیٹو نے تو لکھی ہے ریپبلک. جی ارسٹوٹل نے ایک وہ اس پہ ہاں جی لکھی تھی سر، ارسٹوٹل نے ارسٹوٹل لکھی. نے پولیٹکس پہ. ارسٹوٹل نے بھی لکھی ہے، لیکن جو پولیٹک بک ابن رشد نے لکھی ہے اس میں انہوں نے کمنٹری کی ہے. یہ ایم سی کیوز میں پوچھا گیا تھا ایک دفعہ امتحان میں. تو ابن رشد یہ ایوروس نے لکھی ہے. ایوروس کا جو ابن رشد کو مغرب میں کیا کہا جاتا ہے ایوروس، یہ ایم سی کیوز بھی آیا تھا ایک دفعہ. تو فاؤنڈر آف ٹرانسینڈنشلزم فلاسفی. ٹرانسینڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے ایکسیلنس. ایک چیز جو آپ کو سامنے بظاہر نظر آ رہی ہے، آپ صرف اسی اسپیکٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں تک محدود نہ رہیں، آپ اس کے بہت پیچھے چلے جائیں، بہت آگے چلے جائیں، جہاں پہ انسان کی سوچ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنشلزم. ٹرانسینڈنٹ مین ایکسیلنس، اے ٹرم یوز فار ہائر لیول وزڈم گوئنگ بیانڈ ہیومن ایکسپیرینس اور وزڈم ٹو ریچ میٹافزیکل کانسیپٹ گاڈ اینڈ اٹس سپریمیسی. اچھا یہ جو کائنات تھی یہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ پھر بنی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے، ساری کائنات بن گئی 6 دن غالباً جو ہے وہ قرآن مجید میں ملتا ہے. تو اچھا یہ بن گئی، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، پتھر، دریا، یہ ساری چیزیں بالکل کوئی وجود نہیں تھا، پھر کیسے یہ بنی ہوگی. بگ بینگ تھیوری بھی ایک کانسیپٹ ہے غلط، لیکن وہ بھی ایک کانسیپٹ. اس کے بارے میں سوچنا. اچھا سارے لوگ جو ہے مر جائیں گے، سارے پھر اکٹھے ہوں گے اور پھر ایک ہی میدان میں ہوں گے، اور پھر اس دن وہ کتنوں کا مجمع ہوگا، ایک ایک کا حساب ہوگا. پھر جو جنت میں جائے گا بڑا خوش ہوگا. اچھا جو جہنم میں جائیں گے تو وہ جو نان مسلم ہیں اچھا وہ ہمیشہ مطلب اس طرح کی سوچنا، بہت آگے جا کے سوچنا، تخیلات کی دنیا میں بہت آگے حد تک چلا جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسینڈنشلزم کہتے ہیں. ان کے مشہور اقوال ہیں ریلیجن اینڈ فلاسفی آر ٹو ڈفرینٹ ویز ٹو ریچ ٹروتھ. یہ پہلے مسلم اسکالر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن اور فلاسفی دو ڈفرینٹ ویز ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہم نے غزالی کی بات کی ہے رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اس کی الفارابی کی. تو انہوں نے کہا کہ ریلیجن اور فلاسفی ایک ہی چیز ہے. اٹس مسلم ڈاکٹرائن آف آفٹر لائف. یہ بعد الموت جو کانسیپٹ ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت حشر کی، تو وہ ہمیں جو ایتھیکل لائف ہے ہماری وہ گزارنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. انہوں نے ارسٹوٹل کو فالو کرتے ہوئے کہا کہ سائیکالوجی جو ہے وہ فزکس کا ہی پارٹ ہے. یعنی ارسٹوٹل نے بھی پیری سائیکی جو لکھی تھی کتاب، سائیکالوجی کی پہلی کتاب، انہوں نے بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ سائیکالوجی یا سائیکی فزکس کا پارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد سر سید احمد خان 1817 سے 1898 انڈیا میں بر صغیر پاک و ہند میں آپ تشریف لائے. ان کی مشہور جو کتب ہیں آثار الصنادید، تبین الکلام، اسباب بغاوت ہند، آئین اکبری، تزک جہانگیری اور تہذیب الاخلاق. یہ میگزین ہے ان کا، یہ ویل نون ہے، ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کا مشہور میگزین رسالہ کون سا تھا. تو یہ ان کا تھا تہذیب الاخلاق، اور اسباب بغاوت ہند بھی، یہ بھی بہت ویل نون ہے. بہرحال یہ آپ یاد کر لیجئے گا، 2-3 دفعہ ان کو پڑھ لیں گے تو اگر نام یاد بھی نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آبجیکٹیو میں جب آ جاتی ہیں چیزیں تو پھر آپ کا مائنڈ جو ہے کلک کر جاتا ہے کہ یہ فلاں کی چیزیں ہیں. ایک اورفینیج اسکول انہوں نے قائم کیا تھا مراد آباد میں سب سے پہلے، اور مدرسہ مراد آباد 1858 میں بنایا، اور مدرسہ غازی آباد 1862 میں، اور سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے 1863 میں قائم کی، جس کا مقصد جو ہے جو انگلش کی بکس تھیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا. جو ویسٹ کی انگلش کی بکس تھیں ان کو اردو میں ٹرانسلیشن کا کام سائنٹیفک سوسائٹی کا تھا. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس انہوں نے اسٹیبلش کی 1886 میں، جو پولیٹیکل وزڈم ہے مسلمانوں کے اندر اس کو اجاگر کرنے کے لیے. علی گڑھ اسکول انہوں نے قائم کیا 1875 میں. یہ اسکول 1877 میں علی گڑھ کالج بنا، اور 1921 میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنا اور آج تک قائم ہے. 1875 میں یہ ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے کہ علی گڑھ اسکول
کب بنا تھا، کب اسکول سے کالج بنا یا کالج سے یونیورسٹی بنا، 1875، 77 اور 1921، یہ اس کا رائٹ سیکوینس ہے، یہ MCUز میں آتا ہے، یاد کیجیے گا۔ فاؤنڈنگ فادر آف ٹو نیشن تھیوری، دو قومی جو نظریہ ہے کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، ان کا رہن سہن، ان کے طور اطوار ایک دوسرے سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں، تو اس لیے ان دونوں کی جو ٹیریٹری ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ فاؤنڈنگ فادر ہیں دو قومی نظریہ کے۔ ایک مسلم پریگماٹسٹ تھے، پریکٹیکل اپروچ ان کی تھی، مسلمانوں کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، اور سیٹ سپرسٹیشن کین ناٹ بی دا پارٹ آف فیتھ، انہوں نے کہا کہ جو توہمات ہوتی ہیں، کوا ہمارے گھر کی دیوار پہ آج بیٹھ کے کائیں کائیں کر رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تو یہ سپرسٹیشن ہے ایک قسم کی، تو یہ ہمارے ایمان کا، فیتھ کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا، ریلیجیس ایجوکیشن کو مسلمانوں کے اندر پروموٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مسلمانوں کے بر صغیر کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ قابل ترس تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور اس علی گڑھ اسکول، یہ ان کی موومنٹ کا آپ کہہ لیں کہ مین ورک ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ ایکوائر کریں یہ آپ کے پرابلم کا سلوشن ہے۔ مسلم یوتھ پہ انہوں نے بہت فوکس کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ، ان کا جو صحیح اصل نام ہے قطب الدین احمد، امتحان میں آئی تھنک سو کہ اس میں پوچھا گیا تھا یا میں نے کہیں پڑھا تھا، امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا، 1703 سے 1762۔ ان کی مشہور جو کتاب ہے، سب سے مشہور، وہ حجت البالغہ ہے، اور باقی الفوز الکبیر، ازالۃ الخفان، خفالۃ الخلفاء، اور اس کے ساتھ ان کی جو ایک اور مشہور ان کا کام ہے، انہوں نے قرآن مجید کا پہلی مرتبہ کسی اور لینگویج میں یعنی عربی سے پرشین میں جو ترجمہ ہے انہوں نے قرآن مجید کا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ بلیو ان ریئلسٹ فلاسفی، جیسے غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ریئلسٹ تھے، تو یہ بھی ریئلسٹ تھے۔ یہ مائسٹیسزم میں یہ انفلوئنس تھے ابن رشد سے، اور ابن رشد جو ہے وہ انفلوئنس ہے ابن ماجہ سے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی، امام مودودی 1903 سے 1979، یہ بھی انڈیا میں تھے۔ تو ڈومین آف ایجوکیشنل سسٹم، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم ہے کوئی بھی، اس کے 3 مین ڈومین ہونے چاہیے۔ تھیوریٹیکل نالج، وہ نالج جس کے کوئی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے، صرف ہم نے پڑھنا ہے، تو تھیوریٹیکل نالج ہے۔ ووکیشنل نالج، جو ڈفرینٹ آرٹس ہیں، پروفیشنل جو ایجوکیشن ہے تو ووکیشنل، اور تیسرا ایتھکس، اخلاقیات کی جو تعلیم ہے، تو یہ 3 ڈومین ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے پریکٹیکل پلان دیا انڈین ایجوکیشن سسٹم کا، انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے یہ میس مرڈر ہے، ہمارا جو ہے قوم کی شکل میں قوموں کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ سیٹ ویسٹرن ایجوکیشن از اے میس مرڈر آف سوسائٹی اینڈ اٹ وڈ بی انٹروڈیوسڈ، اف اٹ وڈ بی انٹروڈیوسڈ اٹ مسٹ بی فلٹرڈ، اگر اس کو ہم نے انٹروڈیوس بھی کرانا ہے، پڑھانا بھی ہے، تو اس کو فلٹر کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں ہمارے جو تہذیب کی، ہمارے ثقافت کی، ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو ہمیں اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بگ بینگ تھیوری کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سورج سے زمین کا ٹکڑا الگ ہوا اور اس سے زمین بن گئی، تو یہ ایک تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری، جس کو ہمارے جو مسلم اسکالر ہیں ہمارے اس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے آج کے دن کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، 1877 سے 1938، ان کی مشہور کتابیں ہیں بانگ درا، ضرب کلیم، اسرار خودی، رموز خودی، ارمغان حجاز، پیام مشرق اور علم الاقتصاد، یہ ان کی 7 مشہور کتابیں ہیں۔ کنٹریبیوشن، انہوں نے سیلف ریئلائزیشن تھیوری دی ہے، خودی کا کانسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں، انڈیویجویلٹی کا، کہ اپنے آپ کو پہچانے ایک انڈیویجول، انہوں نے یہ خودی کی تھیوری دی ہے۔ اور 2 قومی نظریہ 1930 میں الہ آباد میں پیش کیا تھا، جس کی بنیاد پر ہندو جو ہے وہ انہیں امیجینیٹو ڈریمر کہتے تھے، اور انہوں نے ایگو اور انڈیویجویلٹی کا کانسیپٹ اپنی بک اسرار خودی میں دیا۔ نیچر آف انڈیویجول، انہوں نے کہا کہ وہ سب سے پرائم ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور انڈیویجویلٹی ایک کریٹیو پروسیس ہے، اور یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ہمارے اندر کریج کو، ٹالرنس کو اور فقر کو انکلکیٹ یا کلٹیویٹ کرتا ہے۔ کریج آتی ہے توحید سے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ ٹالرنس، صبر، یہ جو ہے وہ روزہ سے آتا ہے۔ فقر جو ہے یہ قناعت سے آتا ہے، یعنی آپ میانہ روی سے آتا ہے۔ تو
کریج، ٹالرنس اور فقر، ان پہ انہوں نے فوکس کیا. اور فیور فیمیل اینڈ مورل ایجوکیشن روٹ انہوں نے جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعا جو ہے بچے کی، یہ بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی. 1877 سے 1938 ان کا ڈیوریشن ہے. تو یہ ہمارے جو ہے وہ مسلم اسکالرس تھے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. عشاء کی نماز بھی انشاءاللہ میں نے بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھنی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی کل سے آنورڈ آپ کو ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے، لیکن نیکسٹ 5 سے 6 ڈیز کے لیے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم 3 سے 4 بجے سہ پیر کو انشاءاللہ کلاس لیں گے. جو آپ میں سے اویلیبل ہوں گے وہ کلاس لازمی جوائن کیجیے گا. بیچ 2 کا کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ 5 ڈیز میں. باقی جو بچ جائیں گے بیچ 3 4 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اسی کلاس میں، اسی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے نیکسٹ 4 سے 5 ڈیز کے لیے وہ بھی جو ہے یہ لیکچر دیکھتے رہیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آن لائن کلاسز 10 اپریل سے انشاءاللہ تعالی ریزوم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، روزے سارے رکھیں آپ لوگ اگر رکھ سکتے ہیں تو، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کسی کو کوئی سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے تو آپ ضرور فرمائیں. باقی انشاءاللہ کل سے آپ کو ویڈیو لیکچر مل جایا کریں گے ڈیلی انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ سحری کے فوراً بعد جو ہے وہ 30 منٹ سے 35 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کر لوں، کیونکہ مجھے جو ہے وہ سحری کے بعد اکثر نیند نہیں آتی. تو میں کوشش اسی ٹائم میں کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو 9-10 بجے تک، جو 8-9 بجے تک آپ کو وہ لیکچر مل جائے. دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ہو، اگلے دن کی سحری کے بعد تک آپ کے پاس وہ لیکچر اویلیبل ہو. کوشش کیجئے گا کہ آپ جو لیکچر آپ کا ڈیلی آ رہا ہے تو اس کو ڈیلی سنیں. جو ریگولر اسٹوڈنٹ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیپٹر ہمارا، کیونکہ اس چیپٹر میں اب جو ہے ہم برٹش ایجوکیشن ہسٹری 1857 سے لے کر وہ کل کا جو لیکچر ہے وہ آپ کا اسی چیز کے اوپر ہوگا. اور نیکسٹ جو ہے ہمارا 1947 سے لے کر 2021 تک جو بھی پاکستان میں میجر پالیسیز تھیں، پلانز تھے، پروجیکٹس تھے، ادارے بنے، ٹوٹے، جو کچھ بھی ہوا وہ سارے کا سارا بریفلی انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا نیکسٹ 6 لیکچر میں. تو وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور کوشش کیجیے گا سیکوینس میں آپ دیکھیں گے تو چیزیں زیادہ بہتر کلیئر ہوں گی. جی